اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی یہ شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر و خواہی سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں، آج یہ ہمارے اندر چیزیں موجود ہیں، صرف اپنی جیب پر نظر ہے، صرف میری اپنی ذات ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، بس باقی سب جھوٹ ہے۔ کبھی یہ مسلمان اتنی بلندی پر پرواز کرتا تھا کہ مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا، شمال و جنوب میں رہنے والا ان کی فکر کرتا تھا۔ راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان عورت تھی جس نے رکا کس طرح بھیجا، حجاج بن یوسف تک پہنچا تو اس نے ایک عورت کے لیے غالباً 3 جنگیں شکست کھا گیا، پھر چوتھی میں یا تیسری میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ اپنے بھتیجے کو بھیجا جو 18 سال کا نوجوان تھا، تہجد گزار تھا، نماز کا پابند تھا۔ قافلہ لڑائی کے لیے جا رہا ہے، جہاں نماز کا وقت ہو گیا پڑاؤ کیا، نماز پڑھی، پھر آگے چلو۔ جس نے جا کے پھر راجہ دہر کو تہس نہس کیا، ایک مسلمان عورت کو آزاد کرایا، اور بر صغیر پاک و ہند میں آج جو اسلام ہے اس کا کریڈٹ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو جا رہا ہے۔ وہ ایک کی عزت بچانے کے لیے وہاں سے آیا تھا۔ آج حالات کیا ہو چکے ہیں، جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ بہن کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں، بعض جگہ پہ ماں کی عزت بیٹے سے محفوظ نہیں، جو سب اللہ معاف کرے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ چونکہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ہوں گے جو ماں کے ساتھ زنا کرے، کسی نے بیٹی کے ساتھ کیا تو میری امت میں ایسے بدبخت ہوں گے جو ماں بیٹی کے ساتھ، رشتے جو بانجی ہو گئی، بھتیجی ہو گئی، نواسی ہو گئی، پوتی ہو گئی۔ تو باقی کس کی فکر کرے گا؟ یہاں حدیث پاک کیا فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے، ان کے لیے فکر نہ کرے۔ تو ہمارے اندر بھائی صرف یہی اپنی ذات جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ صرف میں اور میری بیوی، میرے بچے، یہاں جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، مفاد پرستی، غرض، لالچ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے تو اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، سلام لینا بھی گوارا یار، وقت ضائع ہوگا۔ اور جس کے ساتھ مقصد ہے، مفاد ہے، لالچ ہے، کوئی کام ہے، تو اس کے لیے
پورا دن دینا بھی بڑا آسان ہے۔ آج ہمارے سامنے جو احوال ہیں مسلمانوں کے، حدیث مبارکہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ مشرق میں رہنے والے کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والا درد محسوس کرے۔ آج کس طرح مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ فلسطین دیکھ لیں، غزہ دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، سوریہ دیکھ لیں، عراق میں کیا ہوا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے آنسو بہا سکتے ہیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آگ لگ جائے تو پھر جو بھی وہ آگ جہاں چل رہی ہے وہ جلاتی جائے گی، جلاتی جائے گی، جلاتی جائے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ جس کے اندر درد نہیں ہے، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی فکر نہیں، اس کے لیے کچھ کوشش نہیں، وہ مسلمانوں میں نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر وہ باپ کیسا باپ ہے جس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں، اولاد کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا، ان کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، وہ باپ کیسا، وہ ماں کیسی جس کے اندر اپنی اولاد کے لیے کوئی محبت نہیں۔ تو مسلمان بھائی تو وہ یک جیسے مکہ سے آئے مہاجرین اور مدینہ میں انصار مدینہ، تو نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر کو، ایک انصار مدینہ کو لیا، فرمایا تم دونوں بھائی بھائی ہو بھائی۔ اب ایک مکہ کا رہنے والا، ایک مدینہ المنورہ کا رہنے والا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا تم دونوں بھائی بھائی ہو بھائی۔ وہ پھر ایسے بھائی بنے کہ ماں باپ جنے بھی پیچھے رہ گئے، کہ مدینے والوں نے کہا کہ بھائی میری اتنی زمین ہے، آدھی تیری آدھی میری، میرے اتنے مکان ہیں، آدھے تیرے آدھے میرے، اتنی دکانیں، آدھی تیری آدھی میری۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، فرمایا میری اتنی بیویاں جو تجھے پسند ہو طلاق دیتا ہوں، اس تک شادی کر لیں۔ یہ ان کی طرف سے تھی، اور ان کا توکل کہ بھائی تمہیں تمہارے مکان مبارک، تمہیں تمہارے گھر بار اور زمین اور بیویاں، جو اللہ مکہ سے یہاں لے کے آیا وہی ہمارا انتظام کرے گا۔ تو یہ تھا نا بھائی چارہ بھائی۔ اور آج ہمارا معاملہ 100% اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے اندر درد بھی نہیں۔ جس طرح وہ پنجابی کسی اللہ والے نے کہا نا، جس دل اندر درد نہیں رچیا تے کتے اس کی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے کھا کر بھوکے ننگے۔ تو آگے پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے کہ جو آدمی صبح شام اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب، ان کے امام جو خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں اور عام مسلمان ہیں، اگر وہ ان کا بھی مخلص اور وفادار نہیں ہے اور ان کی خیر خواہی نہیں چاہتا تو وہ بھی مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اب یہ تو دور کی بات ہے، ہمارے لیے اس میں سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اس ملک میں اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، ہماری وقت کے امیر المومنین تک رسائی نہیں ہے، امور سلطنت میں ہماری کوئی رسائی نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہماری رسائی کیا ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں اس ملک کی خیر مانگیں، ملک والوں کی خیر مانگیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم وہاں سے زیرو اور یہاں کے بنے ہیرو۔ ہمیں نمک حلال ہونا چاہیے، نمک حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اتنا کچھ یہاں سے لینے کے باوجود بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ تکبر ہے نہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو ان کا بھی مخلص نہیں ہے، ان کی خیر خواہی سے دل خالی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اپنی ذات بس میں اور کچھ نہیں، یہ ایسی صفت ہے جو مسلمانوں کی فہرست میں سے نام خارج کر دیتی ہے۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ ایک آدمی تہجد گزار بھی ہو اور جناب نماز کا بھی بند ہو اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اور حج بھی اور عمرے بھی، مگر دل اس کا سخت ہو، کسی غریب کی غربت دیکھ کر، کسی مسکین کی حالت دیکھ کر اس کے اندر درد پیدا نہیں ہوا، اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے مالدار، مگر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو وہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تہجد اللہ قبول فرما لے، باقی اللہ کے ہاں اس کی پیشی ضرور ہوگی۔ جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے میرے بندے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ بات فرمائیں گے، بندہ کہے گا یا اللہ تو سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک، سب کو پلاتا ہے پینے سے پاک، سب کو بیماری سے شفا دیتا ہے خود تو اس سے پاک، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھانا کھلاتا مجھے وہاں اس کے پاس پاتا، یا یہ نہیں کہ اس کا ثواب دیتا، مجھے وہاں پاتا، پانی پلاتا مجھے وہاں پاتا، مریض کو دوائی دیتا، اس کا عیادت کرتا مجھے وہاں پاتا، اس کو کپڑا پہناتا مجھے وہاں پاتا، کیونکہ شکستہ دلوں میں اللہ بسیرا کر جاتا ہے۔ ہر دل مومن، جو فرمایا کہ مومن کا دل اتنا وسیع ہے، تو گویا یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں جب ان کی داد رسی کریں گے، ان کے آنسو پوچھیں گے، تو پھر پتہ نہیں تقدیر کیا کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ تو ابھی چونکہ وقت ہمارا تھوڑا ہوتا ہے، وگرنہ اسی کی مناسبت سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ایک درد دل کی وجہ سے آدمی کہاں زنا اور شراب اور ڈاکہ اور رقص و سرور کی محفلیں اور کھنکتے جام، بس کوئی درد دل والا ایسا کام کیا، اللہ نے ایسا قبول کیا کہ وہاں اس کو توبہ کی توفیق دی اور اسے اولیاء اللہ میں اس کا جناب اس کو پہنچا دیا۔ بھئی جو نماز، قرآن، جو اللہ کا حکم ہے، عبادات ہیں، اللہ قرآن فرماتا ہے جو کرو گے اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، جو نقصان کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی مخلوق ساری زندگی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے ختم ہو جائے، اللہ کی شان میں ایک رتی کے برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی مخلوق دن رات گناہ کرے، اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی، وہ اپنی ذات میں ورا الورا ذات ہے۔ تو بہرحال حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بھئی ہمارے اندر مسلمانوں کا درد ہونا چاہیے، چاہے وہ کہاں بھی ہو۔ ایک کتے کو آگ لگی ہو، کتا کہیں پھنس جائے تو آدمی کہتا ہے یار یہ جاندار چیز ہے، یار جاندار چیز ہے، اس کو جاندار چیز سمجھ کے اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو جو کلمے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، آج تو ہم مصیبت دور نہیں کرتے، ہم اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، ہم اس کو گڑھے میں پھینکتے ہیں۔ اپنی جیب کو بھرنے کے لیے اس کو ذبح بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، تو کون مسلمانوں کا کام آئے گا؟ جو اس وقت میں آتے ہیں اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور وہی جیسا کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو یہاں ایک سبق اور یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہم درد دل رکھیں وہ اپنی اولاد کو بھی دیں۔ ہماری تربیت سے ہمارے بچے اگر غرباء، یتیما، مساکین، مساجد اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کریں گے، یہ قبر میں ہوگا، ان کا اس کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، ثواب مل رہا ہوگا۔
اور اگر بچوں کو بھی وہی مفاد پرست اور لالچی بنا دیا اور چھری چلانے والا بنا دیا اور گردن پہ جناب اس کو ذبح کرنے والا بنا دیا، بس پتر تو کما کے لیا جو مرضی لیا، چوری کر، جیب کٹ، جو مرضی کر، یہ قبر میں ہوگا۔ اور اولاد جو ظلم کرے گی، جو جبر کرے گی، جو قتل کرے گی، یہ قبر میں بھگتے گا۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہمارا بھائی روزانہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے کہ میں کس طرح ٹھیک ہو جاؤں، بس۔ تو کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ نیت تو پیدا ہونا۔ جب ہم دین کی سمجھ مانگنا ہی نہیں چاہتے، اللہ سے دین مانگنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ملے گا کیسے؟ بچہ بھی روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، بچہ سارا دن نہ روئے، ماں دودھ نہیں پلاتی، وہ کپڑے دھوتی رہتی ہے، کام میں لگی رہتی ہے، بھول جاتی ہے، جو کہ بچے کا رونے کی آواز نہیں نہ آئی۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ ہماری جو فکر ہے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اس فکر کو عام کرے، تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کا ساتھی بنے، مددگار بنے۔ اب مصیبت تو یہ ہے نا کہ بعض جگہ پہ ایسے آدمی تماشا گیر ہوتے ہیں، ایسے فنان، فنکار اور ایسے مکار اور دھوکے باز ہوتے ہیں، ایسی ایسی شکلیں بنا لیتے ہیں کہ آدمی کرتا تو ہے لیکن اس کے بعد اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک بتانے والے نے بتایا کہ ایک آدمی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ وہ نبینہ بن کے مانگتا ہے سعودیہ میں، نبینہ میں، وہ کہتا ہے جناب اس طرح کی ایکٹنگ کری دی ہے، گاڑی والا آگے جا کے پھر واپس آتا ہے اور دے کے جاتا ہے، کتنی زمین بنا لی ہے صرف مانگ مانگ کے۔ اس لیے ایسے لوگوں نے جو مستحق ہیں ان کا بھی حق مار دیا ہوا ہے۔ تو پھر بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم مستحق جو ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کا انتظار نہ کریں، خود ان کو تلاش کریں۔ وہ تو کہیں باہر نہیں نکلیں گے، جو ان کو خود تلاش کرے گا اور ان کے کام آئے گا، ان کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو مقام ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔